انسانوں کے علاوہ آپ جتنے بھی جانور کو دیکھو گے تو سب کے منہ میں زبان ہوتی ہے۔ میرے منہ میں بھی زبان ہے، آپ کے منہ میں زبان ہوگی، اور جتنے جانوروں کو آپ دیکھتے ہو، چاہے وہ پالتو جانور ہوں، گھریلو جانور ہوں یا جنگلوں میں چرنے والے مویشی ہوں، سب کے منہ میں زبان ضرور ہوتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ ایک ہماری خوراک ہے، ایک چیز جانور جس کو مچھلی کہتے ہیں، اس کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ صاحب مکاشفۃ القلوب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو اس میں چونکہ ابلیس بھی تھا۔ ابلیس تو معلم الملائکہ کہلاتا تھا، فرشتوں کا استاد، فرشتوں کو سبق دیا کرتا تھا۔ یہ ابلیس بہت بڑا عابد، زاہد، عبادت گزار، بہت بڑا اللہ کا ایک طرح سے پہلے قریبی بندہ تھا۔ یہ فرشتوں کو پڑھانا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، معلم الملائکہ کہلاتا تھا۔ تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی حکم تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت کو مسخ کر کے بدل دیا اور اس کو زمین پر پھینک دیا، تو وہ سمندروں کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدا ہونے کا قصہ سنایا، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر یعنی سمندر اور خشکی کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کے بارے میں بتایا کہ آپ کی اولاد جو پیدا ہوگی تو یہ آپ کی اولاد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہم ہیں، قیامت تک جو انسان پیدا ہوں گے حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، تو یہ لوگ جو ہوں گے زمین میں آئیں گے، فساد پیدا کریں، جانوروں کا شکار بھی کریں گے۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی کہانی سنا دی۔ تو ایک طرح سے کیا ہو گئی؟ یہ غیبت اور چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی۔ تو صاحب مکاشفۃ القلوب کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو زبان جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ غیبت جو ہے، جس کو آج ہم ایک معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کو حدیث پاک میں، شریعت میں بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غیبت کرنا ہم چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی غیبت ایک دوسرے تک کرنا چھوڑیں، اور اس عظیم گناہ سے بچ جائیں۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ غیبت ہی کی وجہ سے مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ تو مچھلی کو دیکھ کر اور اس واقعے کو سن کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے کسی کے اندر غیبت کی عادت ہے، ورنہ خاص طور پر ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے، میں بھی اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ، میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ غیبت جیسی بری صفت کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو آپ اس ویڈیو کو
شیئر کرنے کی صورت میں اپنے دوست و احباب کو بھی سنائیں، ان کو بھی پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو کر دیں۔